کل نفس ذائقۃ الموت، اور یہ وعدہ الہی ہے، اور اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اس نے جو کہا وہ پورا کیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو یہاں پر انسان کو نہیں کہا اللہ نے، کل نفس۔ نفس کسے کہتے ہیں؟ نفس میں ہر زندہ چیز آ گئی، اس میں صرف انسان نہیں، جنات بھی شامل ہوئے، دوسرے جانور، چرند پرند، کیڑے مکوڑے، سب اس کے اندر شامل ہوئے۔ جس کے اندر بھی جان ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور اگر جان کے اعتبار سے درختوں کو مراد لیا جائے، نباتات، اس میں بھی اگر جان ہے تو انہیں بھی موت کا مزہ چکھنا ہوگا۔ گویا کہ اس کا حاصل مفہوم یہ نکلا، دنیا کی کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں، سب فانی ہے۔ حتیٰ کہ انبیاء اکرام علیہ السلام جو رب تعالیٰ کے سب سے قریبی بندے ہیں، اس کی مخلوق میں سب سے عزیز ترین اس کو ہیں، انہیں بھی اللہ نے اس وعدے سے گزارا۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، پھر دوبارہ ان کی زندگی ویسی ہی جیسے تھی ویسے لوٹا دی جائے گی، لیکن ایک آن کے لیے تو موت آئے گی۔ اگر موت سے کسی کو بچنا ہوتا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے مستثنا رکھتا، حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، فرشتوں کو بھی موت سے آزادی نہیں دی گئی، فرشتوں کو بھی موت سے چھٹکارا نہیں دیا گیا، انہیں بھی موت کے راستے سے گزارا جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی عمریں طویل ہوں گی۔ جب قیامت کے قریب سور پھونکا جائے گا تو تمام ملائکہ اور فرشتوں پر بھی موت آئے گی۔ حد تو یہ ہے کہ ملک الموت جو سارے لوگوں کی روح قبض کرنے پر معین ہے، انہیں بھی موت آئے گی، ان کی بھی روح نکالی جائے گی۔ وہ رب تعالیٰ خود ان کی موت، ان کی روح قبض فرمائے گا، اور پوری دنیا جس کے سور پھونکنے سے فنا ہوگی وہ اسرافیل علیہ السلام ہے۔ اسرافیل علیہ السلام ایک فرشتے ہیں جن کے متعلق حدیث پاک میں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں باجے کی طرح کی ایک چیز سینگ کے شکل کی ہے، اس کو لے کر وہ کھڑے ہی ہیں، ابھی بھی کھڑے ہیں۔ جیسے ہی انہیں حکم ہوگا اس کو پھونکنے کی تو وہ سور پھونکیں گے۔ سور میں شروع تھوڑی سی ہلکی ہلکی آوازیں آئیں گی، اور اس کے بعد وہ آواز بڑھتے 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 دنیا میں اتنی پھیل جائے گی کہ اس آواز کی بنیاد پر جتنے بھی اس وقت دنیا میں ہوں گے سب کے سب پہلے بے ہوش ہوں گے، پھر مر جائیں گے۔ یہی قیامت ہے۔ تو سور پھونکنے والا فرشتہ اسرافیل علیہ السلام وہ اپنے ہاتھ میں سور لے کر منہ لگائے کھڑے ہیں، اتنے انتظار میں ہیں، ابھی حکم ہوگا تو ابھی پھونک دوں گا۔ تو جیسے ہی وہ سور پھونکیں گے کوئی چیز دنیا میں باقی نہیں رہے گی، ہر جان موت کا مزہ چکھ چکی ہوگی، چاہے وہ نباتات ہوں، پرند چرند، کیڑے مکوڑے، حیوانات، جنات، فرشتے، انسان، اس کے علاوہ جو کچھ بھی دنیا میں جان کی طرح سے باقی ہوگی سب کو فنا کیا جائے گا۔ حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے پہاڑوں کو بھی اڑایا جائے گا، یہ جس طرح اڑتے ہیں۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ قرآن میں ہے، اور سمندروں کو بھی ختم کیا جائے گا، ان میں آگ لگا دی جائے گی، پانی میں آگ لگا دی جائے، سورج کو چاند سے ٹکرا دیا جائے گا، ہر تارا دوسرے تارے سے ٹکرا جائے گا، اور اس کے بعد جو بلاسٹ ہوگا، جو آگ لگے گی، اس کو ہم یہاں پر ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے، بتا بھی نہیں سکتے۔ تو گویا کہ یہ ساری چیزیں فنا کی جائیں گی، حتیٰ کہ اور کوئی چیز اگر باقی ہے تو آسمان اور زمین، فرمایا گیا آسمان کو بھی زمین سے ملا دیا جائے گا، آسمان جو قائم ہے بغیر ستون کے اسے گرا دیا جائے گا، اور زمین جو پانی پر بچھی ہے یہ سب ہل جائے گی اور زلزلے آئیں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، پھر اس کے اندر کی ساری چیزیں زمین نکال پھینکے گی،
تو گویا کہ کائنات میں کوئی چیز کسی بھی چیز کو قرار نہیں ہوگا. وہ اسرافیل جو سور پھونک رہے ہوں گے آخری وہ جان ہوگی, اللہ انہیں بھی موت عطا کرے گا, انہیں بھی موت عطا کرے. بچا کون؟ ملک الموت بھی نہیں, اسرائیل علیہ السلام بھی نہیں, اسرافیل علیہ السلام بھی نہیں. سارے جب سو چکے ہوں گے تنہا رب ذوالجلال کی ذات باقی ہوگی. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. جو کچھ بھی اس پر ہے سب فنا ہو جائے گا اور باقی رہنے والی ذات رب ذوالجلال کی ہوگی. صرف تنہا باقی خدائے قدیر و جبار وحدہ لا شریک لہ موجود ہوگا. اب اس کے بعد جب رب تعالیٰ کی مرضی ہوگی وہ پھر سے اسرافیل علیہ السلام کو اٹھائے گا. اب وہ دوبارہ انہیں سور پھونکنے کا حکم ہوگا, تب وہ پھر سے وہ سور پھونکیں گے تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی جانیں آئی تھی سب کو پھر سے اٹھایا جائے گا. تو یہ موت کے برج سے ہر ایک کو گزارا جائے گا. اللہ فرماتا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. تم جو کچھ بھی یہاں کر رہے ہو یہ سب کا بدلہ قیامت پہ تمہیں مل کے رہے گا. تمہیں موت اسی لیے دی جا رہی ہے کہ دوسری دنیا میں تمہیں لے جانا ہے, یہاں سے تمہیں پاس کر کے دوسری دنیا میں لے جانا ہے. اور فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. اے لوگو کامیاب تو وہ ہے جو اپنے اعمال کی بدولت جہنم سے بچ کر کے جنت میں چلا گیا. کامیاب وہ ہے قیامت کے دن. اور آگے رب فرماتا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی تو دھوکے کا مال ہے, دھوکے کا مال ہے. اس دنیا نے ہمیں ایسا غافل کر رکھا ہے, ایسا غافل کر رکھا ہے. اور اسی لیے قرآن کہتا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ دنیا کی کثرت نے, بہت زیادہ مال نے تمہیں اللہ سے دور کر دیا ہے. اے لوگو جاؤ ذرا قبروں کو دیکھ آؤ, قبروں کی زیارت کر کے آؤ. قبروں کی زیارت پھول چڑھانے چادر چڑھانے کے لیے ہی نہیں بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ بِالْآخِرَةِ. اس لیے زیارت کرو قبروں کی کہ تمہیں وہ تمہارا آخری وقت یاد دلاتی ہیں. کسی بھی قبر کے سرانے پر کھڑے ہو جاؤ, اس کی پائنتی کھڑے ہو جاؤ, ذرا سوچو کہ اس میں سونے والا کون ہے, اس کی کیا تاریخ تھی, کتنا یہ یہاں پر جیا ہے, کتنے دن رہا دنیا میں, کیا کیا کھایا, کیا کیا پیا, کتنے لوگوں سے دوستی کیا, کون سا کام کرتا تھا. تمہارا ذہن گھوم جائے گا. اور ذرا اگر تم اپنے ہاتھوں سے اس کی مٹی ہٹاؤ گے تو ہڈیوں کے سوا کچھ نہ ملے, اور کچھ کی تو ہڈیاں بھی گل گئی ہوں گی. ہماری زندگی کا یہی حاصل ہے. ہمارا جسم کیڑے مکوڑوں کی غذا بنا دیا جائے گا. ہماری دفن کے بعد سب سے پہلے ہمارے جسم کو پھاڑ دیا جائے گا. پیٹ ہمارا سب سے پہلے پھٹ جاتا ہے, زبان ہماری باہر نکل آتی ہے, آنکھوں کے دیدے ختم کر دیے جاتے ہیں, ناک سے ہماری تمام تر پیٹ کی چیزیں باہر نکل جاتی ہیں. میرے عزیزو قبروں میں دفن کرنے کا جو حکم ہے وہ مردے کی تمام بے عزتی کو چھپا دینے کے لیے ہے, اس کے عیبوں کو چھپانے کے لیے. لیکن جو اس کے ساتھ ہوتا ہے, اگر کسی میت کو دھوپ میں روڈ پر رکھ دیا جائے تو پھر پتہ چلے گا کہ ہمارا آخری وقت کیا ہوتا ہے. مرنے کے بعد کسی لاش کو گرم سورج کے سامنے روڈ پر رکھ دو, 24 گھنٹے کے بعد اس کی لاش کے پاس سے گزرو, پھر اس کے بدن سے نکلنے والی تعفن سے تم بے ہوش ہو جاؤ گے.